الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ بات یاد رکھیے گا، میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی ایک صورت تو وہ ہے جو قرآن بیان کرتا ہے، جس کا یعنی ذکر نعمت کرنا، شکر نعمت کرنا، تحدیث نعمت کرنا، تذکیر ایام اللہ، اللہ کے دنوں کو یاد دلانا، تذکیر آلاء اللہ، اللہ کی نعمتوں کو یاد دلانا اور اللہ کے دنوں کو یاد دلانا۔ ایک تو یہ ہے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، حضور کی سیرت طیبہ کے ہر پہلو پر گفتگو کرنا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو بیان کرنا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ولادت سے پہلے جو کمال نبوت ہوتے ہیں، ان ارہاس کہتے ہیں، ان کو بیان کرنا، اعلان نبوت کے بعد جو معجزات ہوتے ہیں ان کو بیان کرنا، نزول وحی کو بیان کرنا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ہے مختلف اوقات میں نزول قرآن کو بیان کرنا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شانوں کو، رحمت للعالمینی کو بیان کرنا، اور آپ کے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کو بیان کرنا، اور آپ کے والعصر کو بیان کرنا، اور اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ کو بیان کرنا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بچپنا تھا ان کے حالات اور واقعات بیان کرنا، حلیمہ کے گھر میں جو حضور نے رونقیں بحال کی ان کو بیان کرنا، اور جس جگہ پر قدم رکھا حجر و شجر جو ہے حضور پر سایہ کرتے تھے، اور جو ہے وہ پرندے اور درندے جو ہے حضور کے قدموں کو بوسہ دیتے تھے اور سجدہ کرتے تھے، درخت جھکتے تھے، ان کو بیان کرنا یہ میلاد کا وہ حصہ ہے، وہ ٹاپک ہے۔ میں سمجھتا ہوں کوئی بھی منکرین میلاد میں سے، کوئی بھی مانعین میلاد میں سے اس کا انکار نہیں کر سکتا۔ ہر دور میں جب میلاد کی بات آئی، میلاد کرنے، میلاد منانے کی بات آئی، اور میلاد کے لوازمات کی بات آئی، میلاد کے اہتمام کی بات آئی، تو اس میں جس بات کا خاص لحاظ رکھا گیا ہے وہ ہے منکرات شرعیہ۔ وہ کیا ہے؟ مکروہات شرعیہ، وہ ہے منہیات شرعیہ۔ یعنی آپ میلاد کا اہتمام کریں جلوس کی شکل میں، یا پروگرام کی شکل میں، یا لائٹنگ کی شکل میں، یا جو ہے وہ کوئی بھی آپ کو جو صورت مناسب لگے آپ اس کا اہتمام کریں۔ لیکن یہ بات یاد رکھیے گا، آپ کو اللہ نے رزق دیا ہے، آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی خاطر جھنڈے لگاتے ہیں، حضور کی محبت، حضور سے اظہار محبت کی خاطر اپنے گھروں کو روشن کرتے ہیں، اپنی گلیوں کو سجاتے ہیں، یہ بالکل جائز ہے۔ لیکن بجلی آپ کو اپنی استعمال کرنی ہوگی، لائٹ کا سلسلہ اپنے میٹر سے کرنا ہوگا، یہ نہ ہی کسی اور میٹر سے کر سکتے ہیں۔ اور اگر آپ کہیں کنڈا لگائیں گے تو میرے بھائی میلاد کی روح کو آپ گدلا کریں گے، میلاد کی روح کو جو ہے آپ جو ہے میلا کریں گے۔ کنڈا لگانا ہے تو کے الیکٹرک سے جو ہے نا آپ کو اجازت لینی پڑے گی، اور اس سے جو ہے آپ کو جو ہے پوچھنا پڑے گا۔ اگر ان کی طرف سے اجازت ملتی ہے تو آپ باہر کنڈا لگا سکتے ہیں، ورنہ اپنے میٹر پر چلائیں گے اور اپنے گھر کی بجلی سے چلائیں گے، اور اس میں سے کسی طرح کا چوری نہیں کریں گے۔ اپنا طیب اور حلال مال وہ احد پہاڑ کے برابر بھی آپ خرچ کر دیں، نہ وہ فضول خرچی ہے، نہ وہ تبذیر ہے، نہ وہ حرام ہے، بلکہ وہ جائز ہے اور ثواب کا باعث ہے۔ اسی طرح میلاد میں منکرات شرعیہ سے بچنے، منکرات شرعیہ کا ارتکاب ہوتا ہے، یعنی اختلاط بین الرجال والنساء، مرد اور عورتوں کا اختلاط ہونا، یہ کون سا میلاد ہے؟ یہ کون سا میلاد ہے؟ آپ
اور اللہ کے فضل و کرم سے اہل سنت و جماعت کی تمام تنظیمیں، تمام علماء اس بات کو سمجھتے ہیں اور وہ باقاعدہ اعلان کرتے رہتے ہیں اور وہ باقاعدہ جو ہے ایک مہم چلاتے ہیں کہ بھائی اختلاط بین الرجال والنساء جب عام جگہوں پر جائز نہیں ہے اور کو سسٹم جو ہے جب عام جگہوں کے ہم قائل نہیں ہیں تو میلاد میں بھی ہم قائل نہیں ہیں۔ میلاد میں بھی یہ مرد اور عورت کا اختلاط غیر شرعی ہے اور یہ منکرات شرعیہ میں سے ہے۔ اپنے میلادوں کے محافل کو، اپنے مجالس میلاد کو ان منکرات شرعیہ سے بچائیں۔ اسی طرح ہمارے ہاں لوگ جو ہے میلاد پاک کے موقع پر مختلف قسم کی چیزیں تقسیم کرتے ہیں، اللہ اکبر، جو پھر اللہ کی نعمتوں کی توہین ہوتی ہے۔ ایک نعمت کی آپ تعظیم اور اس کی تذکیر کے لیے روڈوں پر ہیں اور اسی محبوب کے صدقے میں ملنے والی کھانے پینے کی اشیاء آپ ان کی توہین کرتے ہیں، ان کو ایسے پھینکتے ہیں وہ دھرتی پر جا پڑتی ہیں۔ یاد رکھیے گا، دوران میلاد کھانے پینے چیزیں اڑانا، پھینکنا اور اس طرح کر کے کسی کے دینا اور وہ زمین پر گر جائے، اس کی بھی آپ اللہ کی نعمتوں کی توہین کر رہے ہیں۔ یہ بھی میلاد کے اندر منکرات شرعیہ جو ہے اور منہیات شرعیہ، یعنی جو چیز ممنوع ہے وہ میلاد میں ان ہو رہی ہے، ان سے بھی اپنے میلادوں کو بچائیں۔ اسی طرح باقاعدہ ہمیں تو خیر یہ پتہ چلتا ہے کہ ایک پلاننگ ہے، سازش ہے اور ایک پروپاگنڈا ہے کہ آج کل جو ہے بہت سے جگہ پر جو ہے نا آگے پیچھے وہ بینرز ہوں گے میلاد کے، پھر وہاں پر جو ہے کسی شادی کا فنکشن ہو رہا ہوگا اور اس میں جو ہے وہ ڈانس ہو رہے ہوں گے، ڈھول ڈھمکا ہوگا اور پھر یہ باور کرایا جاتا ہے کہ یہ میلاد کا حصہ ہے۔ میری زندگی میں اور ہم سب اہل سنت و جماعت کے نہ کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے، نہ ہی ہمارے منشور میں یہ لکھا ہوا ہے، نہ ہی میلاد پاک کی مجالس اور محافل کے اہتمام کے لیے ہم ان کو ضروری نہیں بلکہ حرام سمجھتے ہیں، مگر ایک سازش ہے، ایک پروپاگنڈا ہے۔ تو اسی لیے آپ بھی ایسی جگہوں پر محافل میلاد کا اہتمام نہ کریں کہ جہاں پر آگے پیچھے جو ہے کچھ غیر شرعی کام ہوتے ہوں، یا محفل میلاد میں کہیں اگر کوئی ڈھول لے کر کے آ جاتا ہے تو آپ اس کو نکالیں، یہ میلاد کا حصہ نہیں ہے، وہ میلاد کی روح کو خراب کر رہا ہے، وہ میلاد کے تقدس کو خراب کر رہا ہے۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں جھومنا جائز ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں تواجد جائز ہے، وجد جائز ہے، وجدان جائز ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد پاک میں اگر کہیں ہم نے نہیں دیکھا اور ہم دیکھتے ہیں، ہمارے علماء، ہماری مینجمنٹ، ہمارے لوگ جو ہے ایسی حرکتوں کو ہم روکتے ہیں کہ آپ محفل میلاد اور ذکر نبی سن کر جھوم کر سکتے ہیں، وجد کر سکتے ہیں، لیکن رقص کی کنڈیشن پیدا کرنا، رقص کی طرح کی حرکتیں کرنا، یہ بھی میلاد کے روح کو، میلاد کے تقدس کو خراب کرتی ہیں۔ اسی طرح منکرات شرعیہ سے بچنا ہوگا ہمیں۔ اب آئیے کہ محافل میلاد کے دوران جو ہے آپ یا بعد میں نمازوں کے ضیاع کرنے سے بچنا ہوگا۔ ایسا نہ کریں کہ آپ منکرین میلاد کو، مانعین میلاد کو آپ موقع دیں کہ عام زندگی میں آپ کی نمازیں ضائع ہو رہی ہوں، عام زندگی میں شریعت اور حضور کی سیرت اور حضور کے اخلاق سے آپ عاری نظر آئیں، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد پاک میں آپ چند دن کی شمولیت اختیار کر کے اپنے لیے اسی ہی کو ذریعہ نجات بنا لیں، ذریعہ مغفرت سمجھ لیں۔ ایسا بھی بالکل نہ کریں۔ نمازیں ہم پر فرض ہیں، روزے ہم پر فرض ہیں، مالدار ہیں، زکوٰۃ ہم پر فرض ہے،
اخلاقیات کا محور و مرکز بننا، متصف ہونا، یہ ہم پر لازم ہے۔ حضور کی سیرت کو اپنانا لازم ہے، حضور کے اخلاق کو اپنانا لازم ہے۔ اللہ کے لیے اپنے محافل میلاد کو منکرات شرعیہ سے بچاؤ، اپنے محافل میلاد کو اور منہیات شرعیہ سے بچاؤ، اور اپنے ان جلوسوں کو جو ہے ایسے امور سے جو غیر شرعی ہیں، ایسے افعال سے جو غیر شرعی ہیں، ایسی حرکات سے جو غیر شرعی ہیں، ایسے طریقے سے جو غیر شرعی ہے، اپنے محافل کو بچائیں، محفوظ رکھیں، پھر جھوم کر کے وجد میں آ کر کے حضور کا میلاد منائیں۔ اس کا ثواب ہے دنیا میں بھی، آخرت میں بھی۔ اور کسی نے کیا خوب کہا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو میلاد منانے والے ہیں، جو حضور کا میلاد مناتے ہیں، تو فرماتے ہیں صدائیں درودوں کی آتی رہیں گی، جنہیں سن کے دل شاد ہوتا رہے گا۔ خدا اہل سنت کو آباد رکھے، شرعی تقاضوں کے مطابق محمد کا میلاد ہوتا رہے گا۔ میرے امام فرماتے ہیں رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا۔ پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے، مٹتے ہیں مٹ گئے مٹ جائیں گے اعداء تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، اور مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے، مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ میرے امام فرماتے ہیں خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا، خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا۔ دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے۔ اٹھو مسلمانوں، حضور کی محبت والا میلاد مناؤ، شریعت کے تقاضوں والا میلاد مناؤ، حضور کے ادب والا میلاد مناؤ، درود و سلام والا میلاد مناؤ، حضور کی محبت والا میلاد مناؤ، منکرات شرعیہ سے خالی میلاد مناؤ، منہیات شرعیہ سے خالی میلاد مناؤ، حضور کے ادب والا میلاد مناؤ۔ اللہ ہمیں میلاد منانے اور میلاد کے شرعی تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق رفیق مرحمت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔